الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی، آج الفقہ الاسلامی کی 29ویں نشست ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، لگاتار جنائز کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ آج بھی 4 موضوع لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا موضوع ہے قبر پر جانور کو ذبح کرنا کیسا ہے۔ دوسرا موضوع ہے کیا قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے۔ تیسرا موضوع ہے محرم اگر فوت ہو جائے تو اسے کفن کیسے دیا جائے۔ چوتھا موضوع ہے جب قبرستان میں داخل ہو تو کون سی دعا پڑھے۔ یہ 4 موضوع ہے۔ پہلے موضوع کے حوالے سے جس حدیث کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عقر فی الاسلام، اسلام میں عقر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جانوروں کو قبر پر ذبح کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک تابعی لکھتے ہیں، عبد الرزاق نے کہا، کانوا یعقرون عند القبر بقرۃ او شیئا، قبر کے پاس یا قبر کے نزدیک یا قبر کے آس پاس پہلے لوگ گائے وغیرہ یا کچھ ایسا جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، لا عقر فی الاسلام، اسلام میں عقر نہیں ہے، یعنی جانوروں کو قبروں کے پاس ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا، کیا قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے؟ یہ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے قبر انور پر تشریف لائے، فبکا، اور رونے لگے، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، سرکار کے ارد گرد جو صحابہ تھے سرکار کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت طلب کی، فلم یؤذن لی، لیکن مجھے اجازت نہیں دیا گیا، فاستأذنت ان ازور قبرہا، پھر میں نے ان کے قبر کی اجازت طلب کی تو فأذن لی، تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ فزور القبور، تو اے لوگو تم لوگ بھی قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنہا تذکر بالموت، اس لیے کہ قبر کی زیارت سے موت کی یاد آتی ہے، قبر کی زیارت سے موت کی یاد آتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے والدین کی بخشش کی دعا کی طلب کی کہ میرے مولا ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، تو اللہ نے کیوں منع فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے،
ہر ایک شخصیت کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ اپنے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک عام گنہگار ہے تو وہ اسی حساب سے اپنی حیثیت کے مطابق خدا کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اللہ کے خاص بندے بھی خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ایون انبیاء کرام بھی خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو توبہ ہوتا ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، یا کچھ اپنی تواضع انکساری کے طور پر کہ مولا ویسے تو نے ہمیں گناہوں سے بچایا ہے، لیکن ایک بشر ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے کہ کچھ خطا ہو گئی ہو، اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے، ہے نا؟ تو اس طور پر وہ اپنے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ رب نے اجازت کیوں نہیں دی کہ آپ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت کی طلب مت کیجئے؟ کیوں؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو جائے لوگوں کو یہ نہ پتہ محسوس ہو کہ آپ کے والدین معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی گناہ کر کے گئے ہیں۔ بس ہماری کی نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، ان کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے ان کے تعلق سے بخشش کی دعا کی اجازت طلب مت کیجیے۔ گویا کہ لوگوں کو بدظنی سے اللہ رب العزت نے بچایا کہ کہیں لوگ ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہاں، قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی۔ اب قبروں کی زیارت کرنے کا حکم ہے، نہ کہ وہاں پہ ماتم کرنے کا حکم ہے، وہاں پہ رونے کا، گڑ گڑانے کا۔ کوئی آدمی جائے اپنے رشتہ دار کے قبروں کو یاد کر کر کے رونا شروع کر دے، یہ شریعت میں حرام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ خدا کی نعمت ہے زندگی، خدا نے اپنی نعمت اپنے پاس لے لی، یہ اس کی رضا ہے، اس پر ہم کو آنسو بہا کر کے شکوہ نہیں کرنا ہے، صبر پر قائم رہنا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو حدیث، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کو لایا گیا جو حالت احرام میں تھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ حالت احرام میں تھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفنوہ فی ثوبیہ، اسے انہی دو کپڑوں میں کفنا دو، اسے انہی دو کپڑوں میں کفن دے دو۔ اب دو کپڑا ہوتا ہے، ایک تو چادر ہوتی ہے، ایک تہبند ہے کہ نہیں، لیکن سر تو کھلا رہتا ہے نا۔ سرکار نے اور آگے ارشاد فرمایا، وَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، اور اسے ایسے پانی سے غسل دو جس میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہوں۔ پھر ارشاد آگے فرمایا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اور ان کے سر کو مت ڈھکو، وہ اسی شان سے جائیں گے، ان کے سر کو مت ڈھکو، وہ اسی شان سے جائیں گے، چونکہ حالت احرام میں تھے، حالت احرام میں سر ڈھکنا درست نہیں ہے، ان کے سر کو مت ڈھکو۔ کیوں نہ ڈھکو؟ سرکار فرماتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہیں جب اٹھائے گا تو وہ تلبیہ پڑھتے رہے ہوں گے، تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، وہ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ حالت احرام میں جو فوت ہو جائیں انہیں انہی دو کپڑوں میں کیا کر دیا جائے؟ دفنا دیا جائے۔ پھر ایک اور مسئلہ، جب قبرستان میں داخل ہو تو کون سی دعا پڑھے؟ عام طور پر جب انسان قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ کس طرح سلام کرتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، ہے نا، سلامتی ہو ایک قبر والو۔ لیکن سرکار کا انداز ایک الگ انداز بھی تھا، یہ تو ہے ہی ہے، سرکار اور بھی اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں داخل ہوتے تو فرماتے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے قوم مومن، اس گھر میں آرام فرمانے والے اے قوم مومن، سلامتی ہو آپ پر، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ سے ملائے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ سے ملائے گا۔ تو یہ انداز
تھا سلام کرنے کا، تو اسی انداز کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بہر کیف ان تمام دعاؤں سے اور قبروں کی زیارت کے حوالے سے یہ بات تو واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ موت کی یاد آوے، اور جب موت کی یاد آئے گی انسان کو تو انسان اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ ابھی 2 دن پہلے ایک جنازہ آیا جس میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ نماز میں تھے، کافی لوگ نماز میں تھے۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ اب جب میں نے دیکھا ان کو کہ بہت سارے لوگ نماز، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ لوگ کہیں کسی کے مرنے کا انتظار تو نہیں کرتے کہ کوئی مر جائے تو پھر ہم نماز پڑھنے کے لیے جاویں۔ یہ نماز جنازہ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیسے آ جاتے ہیں، اور 5 وقتہ نماز میں لوگ کیوں نہیں آتے؟ ایکچولی ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ نماز جنازہ میں یہ خدا کے ڈر سے نہیں آتے، یہ اللہ کے رسول کے فرمان پر ہم کو عمل کرنا یہ سمجھ کے نہیں آتے، وہ یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ کہیں رشتہ دار ہمارا برا نہ مان جائے کہ دیکھو کیسا شخص ہے بے مروت، فلاں مر گیا تو جنازے میں بھی نہیں آیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ سوسائٹی میں، معاشرے میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے، یہ شکایت، اس شکایت کو سے بچنے کے لیے وہ نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بتائیے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنا یا ایسے لوگ دعا کریں میت کے لیے کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے کہ ان کی نیت ہی درست نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ ہاں، جن کی نیت درست ہے، جن کی نیت اچھی ہے، جن کے اندر اخلاص ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہوں اور نماز جنازہ اس لیے پڑھ رہے ہوں کہ مسلم بھائی ہے ہمارا، چلیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیا جائے۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو ان کے لیے دعا کرنا باعث فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہے نا، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ مسلم بھائی اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ان کی نماز جنازہ میں کیا کریں؟ شرکت کریں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ہے نا۔ اور ایسا محسوس نہ ہونے دیں کسی کو، ایسا محسوس ہو کہ آپ اللہ کی محبت یا رسول اللہ کی محبت میں آپ جمع نہیں ہوئے ہیں، لوگوں کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ اور جو جس سے محبت کرتا ہے میدان محشر میں اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں اور کس کے فرمان پر ہم کو چلنا ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم